آپ کو بھی عشق رسول کا دعویٰ ہے کہ آپ بھی عاشق رسول ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ حضور سے، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کی محبت میں ماں باپ رکاوٹ بنے تو ماں باپ نہیں دیکھے جائیں گے، حضور دیکھے جائیں، ٹھیک؟ ماں باپ کی محبت میں اولاد رکاوٹ بنے تو اولاد نہیں دیکھی جائے گی بلکہ رسول اللہ دیکھے جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور ایک مقام پہ فرمایا اپنی جان سے زیادہ جب تک تم رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، تو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے۔ لیکن ایک سوال میرا چپتا ہوا آپ سے، مجھ سے، اپنے آپ سے بھی اور سب سے ہے، جب ماں باپ سے زیادہ جنہوں نے جنم دیا، اولاد سے زیادہ جن کو ہم نے جنم دیا، اپنی جان سے زیادہ ہم حضور سے محبت کریں، یہ تقاضا ایمان ہے، مومن ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم گناہوں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کر پا رہے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیا ہم گناہوں سے زیادہ حضور سے محبت کر پا رہے ہیں؟ یا تو جان سے زیادہ محبت کا حکم ہے، لیکن ہم دیکھ رہے اپنی عملی زندگی میں کہ ہم معاذ اللہ حضور سے محبت کم کر رہے ہیں اور گناہوں سے محبت زیادہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد تو دور رہ گئے، گناہ سے میں محبت ہو گئی، گناہوں سے محبت ہو گئی۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں آپ سے یہ صاحب کہ جو ہے وہ ہم گناہوں سے، حضور سے زیادہ گناہوں سے محبت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دکھتی بات ہے، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز چھوڑ دینا گناہ ہے، تو آپ کر کیا رہے ہو؟ اگر حضور سے عشق ہوتا تو آپ بے نمازی پن چھوڑ کے نمازی بنتے، یہی تو بات تھی، یہی بات ہے عشق کی بات تو یہ، اس لیے کہ جس سے عشق اور محبت ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسی کی مانتا ہے، انسان اس کے لیے، دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے آدمی سب چھوڑتا ہے۔ ایک آسان بات، آپ کو اپنی جان سے محبت ہے، آپ کو مٹھائی بہت پسند، ڈاکٹر نے کہہ دیا دیکھو آپ کو شوگر ہو گئی، اب مٹھائی کھاؤ گے تو کڈنی فیل ہوگی، ہارٹ پہ اثر آئے گا، مر جاؤ گے، اگر زندہ رہنا ہے تو مٹھائی چھوڑ دو۔ بولو جان کی محبت مٹھائی چھڑواتی ہے کہ نہیں چھڑواتی؟ یہ ایک دم ریل بات ہے، حقائق ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بولو ہم چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ اسی طریقے سے ڈاکٹر کہتے بلڈ پریشر ہو گیا آپ کو، نمک کا چھوڑ دیں، آپ زندگی بھر نمک والا کھانا کھایا، کم بھی رہا تو لوگوں سے مانگ مانگ کے نمک ڈالا، لیکن جب زندگی پہ بن آئی تو بولو نمک چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ میرے بھائی ہم تو یہاں تک کر دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کہہ دے نا کہ آپ نے روٹی چاول چھوڑ کر کے آپ کو نارمل جو ہے وہ فروٹ پر اپنی زندگی گزارنا ہے، بولو زندگی میں ایسے حالات آتے کہ نہیں آتے؟ آدمی جان بچانے کے لیے روٹی اور چاول بھی چھوڑ دیتا ہے اور آدمی بہت دنوں تک فروٹ کھاتا رہتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، کسی کی محبت مٹھائی چھڑوا رہی ہے، کسی جان کی محبت آدمی کو روٹی چاول چھڑوا رہی ہے، کسی جان کی محبت نمک چھڑوا رہی ہے۔ حضور کی محبت میں ہم نے آج تک کیا چھوڑا وہ بتاؤ؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، کیا چھوڑا؟ نہ کبھی فلم دیکھنا چھوڑا، کبھی گانا سننا چھوڑا، کبھی گندے مناظر دیکھنا چھوڑا۔ محبت تو تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو جس سے نقصان پہنچ رہا ہے وہ چیز چھوڑ دی جائے، اور ہمارا حال یہ ہے جس سے محبوب کا دل دکھ رہا ہے ہم وہی سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عشق رسول میں کمی آئی ہے، اسی لیے مدینے سے وہ مدد نہیں آ رہی ہے جو آنی چاہیے، جس کے ہم منتظر ہیں۔ پوری دنیا منتظر ہے کہ گنبد خضرا سے مدد کے قافلے کب اتریں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا تھا اور مکین گنبد خضرا کی طرف سے مدد نازل ہو جاتی تھی، لیکن آج جو ہے وہ کہیں پر مسلمانوں کی جانوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں دنگے ہو رہے ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اور سب منتظر ہے کہ مکین گنبد خضرا کی طرف سے مدد کب آئے گی، اللہ کے رسول کی طرف سے مدد کب آئے گی۔ میں اللہ کے رسول کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد اللہ کے رسول کے ذریعے سے آتی ہے، اس لیے کہ جب وہ ایمان دیتا ہے رسول کے ذریعے سے، قرآن بھی دیتا ہے رسول کے ذریعے سے، تو وہ نعمتیں بھی رسول کے ذریعے ہی سے دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ تم لوگ منتظر ہیں کہ گنبد خضرا سے مدد کب آئے گی، وجہ ہمارے دلوں کا کنیکشن کمزور ہو گیا، ہمارے دلوں کا کنیکشن بہت کمزور ہو گیا، بلکہ بعض لوگوں کا تو حال یہ کہ معاذ اللہ ان کے دلوں کا کنیکشن ٹوٹ گیا۔
ورنہ جو حضور سے سچے دل سے محبت کرے حضور اس پر بڑا کرم فرماتے ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو حضور سے محبت کر لے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے علاقے کو بھی جانتے ہیں، اس کے مسائل کو بھی جانتے ہیں، اس کے شب و روز کو بھی جانتے ہیں۔ حضور غافل نہیں ہے کسی سے، اور رسول اللہ زندہ ہیں اپنی قبر انور میں، اور ایسے زندہ ہیں بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کل زمین پہ جیسے زندہ تھے اس سے زیادہ آج وہ زندہ ہیں۔ زیادہ زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ تو رسول اللہ کو پچھلی گھڑی میں جو مرتبے حاصل تھے اس سے زیادہ ہر معاملے میں مرتبہ ان کا آگے بلند ہوتا جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ قرآن کہتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں، بلکہ کئی روایتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے پڑھتا ہوں کہ حضور سے عشق کرنے والوں نے عشق کیا کیسے اور اس پر ان کو انعام ملا کیسے۔ ہم کچھ چھوڑنے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم گناہ تک چھوڑنے تیار نہیں۔ لوگوں نے ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، سب چھوڑا، اور ہم اللہ اکبر گناہ تک چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ ہم جتنے لوگ ہیں، میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کسی سے بلواؤں گا نہیں، اس لیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اگر خود ہم اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آج جمعہ کا دن فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی، سوچو، آپ سوچیں کتنا بڑا المیہ ہے۔ اگر 100 لوگ یہاں موجود ہوں تو 90 لوگوں نے فجر نہیں پڑھی ہوگی۔ فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز لوگوں نے نہیں پڑھی۔ 90 لوگ ہیں، اگر 100 لوگ ہیں 90 نے نہیں پڑھی ہوگی فجر کی نماز۔ 200 لوگ ہیں تو 180 لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز نہ پڑھے، اب بتائیں وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہے؟ اس قوم کے عشق رسول کا اعتبار کیا ہے؟ عشق رسول اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ مسجد تک نہ لا سکے بستر سے اٹھا کے۔ عشق رسول تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ زمین والوں کو زمین سے اٹھا کے کعبۃ اللہ کی چھت پہ پہنچاتا ہے۔ عشق رسول تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پہلی رات کی دلہن کے بستر سے اٹھوا کر کے جو ہے وہ مقتل گاہ تک اور شہادت گاہ تک، میدان احد تک پہنچاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بلال زمین پہ چلتے آواز جنت میں سنائی دیتی۔ عشق مصطفیٰ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے عشق کو کیا ہو گیا کہ ہمارا عشق رسول ہمیں مسجد تک نہیں لاتا؟ اتنا کمزور عشق رسول نہیں ہوتا۔ شاید کہیں ہم عشق رسول کے دعوے میں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، مبالغہ سے کام تو نہیں لے رہے ہیں۔